اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 525 میں فقہی اجتہاد میں علوم قرآن کی دخالت کا ذکر کیا جائے گا۔ فقہی اجتہاد جو شیعہ مجتہدین اور فقہا فرماتے ہیں، ان میں قرآن اور علوم قرآن سے کتنا استفادہ کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے مقدمات میں سے ہے، تو اس کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ علوم قرآن کا مفہوم اور مباحث کا اجمالی بیان آنے والا ہے۔ علوم قرآن کی تاریخ اور مصادر کا تعارف ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن کریم اسلام کا اور تعلیمات اسلامی کا منبع اور محور ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں واضح فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جب تک ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کریم میں خود قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ شفا ہے دل کی امراض کے لیے اور علوم کا منبع ہے۔ اس میں علم و حکمت کی باتیں تعلیم دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ 185 میں فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ نساء 82 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اور سورہ انعام آیت 19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، میری طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جن تک یہ پیغام پہنچے۔ سورہ اعراف 204 میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ یوسف میں فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ ہم جو تمہیں قرآن کی وحی کی ہے اس کے ذریعے احسن القصص بیان کرتے ہیں۔ سورہ حجر میں فرمایا تِلْكَ آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن کریم محکم ترین راستے کی ہدایت کرتا ہے اور مومنین کو بشارت دیتا ہے۔ اسی سورہ میں فرمایا آیت 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی کی آیت نمبر 88 ہے قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر تو اس کی مثل اور مانند کلام نہیں لا سکتے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، آیت 89 سورہ اسراء میں بھی ہے اور سورہ کہف 54 میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ اس سے ہدایت کر سکیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں شکوہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے یا اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی اکرم قیامت کے دن فرمائیں گے خدایا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور یعنی ترک کر دیا تھا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں کئی مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور اسی طرح اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں ہے۔ اور سورہ مزمل میں تو تاکید کی گئی ہے نبی اکرم کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مزمل کی 4 نمبر آیت تھی پہلے اور یہ 20 نمبر آیت ہے۔
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وہ پہلے والی آیت تھی سورہ انسان 23 اور یہ بروج کی 21 ہے۔ سورہ یوسف 2 میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی طور پر نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اسی طرح احادیث اہل بیت میں بھی بہت زیادہ اس کی تاکیدات موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں، کافی شریف میں اور کتاب القرآن کے عنوان سے مستقل کتابیں پائی جاتی ہیں احادیث میں، ان میں اس کے بارے میں اور اس کے علوم و معارف الہیہ کا منبع ہونے کے حوالے سے تاکیدات بیان کی گئی ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں والمعتبر من الکتاب الکریم معرفت ما یتعلق بالاحکام وهو نحو من 500 آیت اما بحفظها او فهم مقتضاها۔ قرآن کریم کے علوم میں سے جو معتبر اور شرط ہے اجتہاد کے لیے، معرفت ما یتعلق بالاحکام، اتنی آیات کا جاننا ضروری ہے کہ جو احکام شرعیہ فرعیہ سے متعلق ہیں۔ وَهُوَ نَحْوٌ مِّن 500 آیت، اور وہ تقریباً 500 آیات ہیں جو آیات احکام کہلاتی ہیں، جن میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اما بحفظها، ان کو جاننے کا طریقہ ہے یا تو ان 500 آیات کو حفظ کر لے، یاد کر لے، او فہم مقتضاها، یا ان کے معنی اور مطلب کو جان لے اور سمجھ لے، لیرجع الیہا متی شاء، جب چاہے تو اس کی طرف رجوع کر سکے، ویتوقف علی معرفت الناسخ منها من المنسوخ، اسی طرح موقوف ہے کہ قرآن کی آیات میں سے جو احکام سے متعلق ہیں ان میں سے جو ناسخ ہیں ان کو منسوخ سے معرفت کر لے، یعنی ناسخ منسوخ کا اس کے پاس بھی علم ہونا چاہیے تاکہ منسوخ پر عمل نہ کرے اور ناسخ پر فتویٰ دے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ وَلَوْ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ أَصْلٍ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کے لیے اس کو کسی معتبر کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے کہ جو ناسخ منسوخ کے علم پر مشتمل ہوتی ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی نے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ آیت قرآن کے خوب و دل کا شست، 6666 است، یک ہزارش وعدے و دیگر وعید، یک ہزارش امر و یک نہی شدید، یک ہزار او مثال و اعتبار، یک ہزار از قصہ ہایش یاددار، 500 بحث حلال است و حرام، 100 دعا تسبیح اندر صبح و شام، 66 منسوخ و ناسخ از کتاب، فہم کن واللہ اعلم بالصواب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیات بہت ہی دلچسپ ہیں اور 6666 ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے، 1000 تو وعدہ و وعید ہیں اور 1000 امر و نہی پر مشتمل ہیں، 1000 مثال اور عبرت کے نمونے ہیں، 1000 قصے ہیں، ان کو یاد کریں، 500 حلال و حرام کی بات کے متعلق ہیں، 100 تسبیح ہیں صبح و شام کے متعلق، 66 منسوخ و ناسخ ہیں کتاب کی، ان کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک علوم قرآن کا تعلق ہے تو وہ علوم اس میں بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن کے معارف، تفسیر اور اس کے متعلقہ علمی مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ، حاشیہ، تفسیر، تو یہ تو معروف ہے کہ یہ علوم قرآن میں سے ہیں، قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے اس راستے سے وارد ہونا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کے متعلق جو علوم ضروری ہیں، مثلا یہی جو شہید ثانی نے اشارہ کیا ناسخ و منسوخ کی بات، تو پہلے دور میں مستقل اس پر کتابیں لکھی جاتی تھیں اور اس پر بحثیں کی جاتی تھی، اگرچہ علم اصول میں حجیت ظواہر قرآن کی بات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نص کی شرائط ہیں، ایسے کوئی روایت ہمیں مل جائے تو ہم آیات کے نص کے قائل نہیں ہو سکتے، بلکہ متواتر اس کو ہونا چاہیے اور یقینی دلیلوں کے ساتھ اس کو نص مان سکتے ہیں۔ تو سینکڑوں آیات کو نص مانا جاتا تھا، ان کے احکام کو منسوخ مانا جاتا تھا،
لیکن متاخرین میں علامہ سید خوئی علیہ رحمہ نے اس پر دقت سے بحث کی ہے اور جن آیات کے نسخ کا دعویٰ کیا گیا ان کی دلیلوں پر جرح کی ہے، اور ان کی یہ مشہور مقدمہ تفسیر ہے، تفسیر البیان، جس کا ترجمہ علامہ شیخ شفا نجفی صاحب نے فرمایا تھا اور جامع اہل بیت سے بہت عرصہ پہلے شائع ہوئی اردو میں، اور اب بھی اس کے نسخے مختلف اداروں سے شائع ہوتے ہیں۔ تو اس میں نسخ کی جو بات ہے اس کو تو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ زیادہ آیات نہیں ہے، ایک دو آیات کی نسبت نسخ کو مانا جا سکتا ہے، اور ان میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے باب کی حد تک حکم باقی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں تحریف نہیں ہوئی، تو بعض لوگ جو ضعیف روایتوں کو جمع کر کے مثلا اس پر یقین رکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، چونکہ روایتیں وغیرہ پائی جاتی ہیں، بعض مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، البرہان فی تحریف القرآن کسی مصری عالم نے لکھی، اور فاصل الخطاب فی تحریف الکتاب، تو یہ حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان حدیثوں کے سندیں چیک کی جاتی ہیں اور ان کے راویوں کو چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہایت ہی مجفف القلم، بے برکت قلم اور ضعیف اور کذاب قسم کے راوی ہیں جنہوں نے قرآن کے بارے میں مثلا شبہات پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ ہدایت جب لینی ہے تو ان کے در پہ آنا ہے۔ تو آیا ممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو آیا اس میں ممکن ہے کہ تحریف ہو جائے، اس میں تبدیلی آ جائے؟ اس کے کسی طرف سے بھی دائیں بائیں اوپر نیچے سے کہیں سے بھی جو ہے باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ تو معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا۔ مناظرے کے لیے ایک دوسرے کی کتابوں کے حوالے دیتے رہیں تو یہ الگ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور جو جھوٹی روایتیں ہیں اور کذاب راویوں نے گڑھی ہیں، سیاری ہے، اس طرح بڑے بڑے جو ہے مشہور کذابین ہیں، ان کی جو تحقیق ہے مختلف علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے عمدہ جو کتاب ہے وہ ہے علامہ مرتضی عسکری کی القرآن الکریم و روایات المدرستین۔ تو ساری جو روایات اس باب میں پیش کی جاتی ہیں ان کی انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، جھوٹے راویوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ باقی علماء نے بھی بہترین عمدہ کاوشیں کی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اس کے بارے میں عربی فارسی میں تو بہت زیادہ کام ہوئے ہیں علمی، یعنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں تفسیریں اور علمی حواشی اور علمی کام ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں بھی یعنی اہل سنت اور شیعہ علماء نے بڑے جاندار کام کیے ہیں، تفسیریں اور تراجم حواشی لکھے ہیں۔ ایک کتاب ہے تذکرہ مفسرین امامیہ بر صغیر، ڈاکٹر مولانا سید شاہوار حسین نقوی امروہی، تو اس نے 2012 میں کتاب شائع کی، انتشارات المصطفیٰ دہلی سے۔ تو یہ یعنی بہت ہی ضخیم کتاب ہے جس میں بر صغیر کے شیعہ علماء کے پرانی خدمات کو تفصیل کے ساتھ اس نے ذکر کیا۔ 700 صفحے پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس طرح اور بھی محققین نے فہرستیں وغیرہ بنائی ہیں۔ اردو زبان میں جو تفسیریں مشہور ہیں، تفسیر الکوثر علامہ استاد محترم شیخ الجامعہ شیخ محسن علی نجفی، تفسیر الکوثر 10 جلدوں میں ہے، ان کا ترجمہ اور حاشیہ قرآن بھی مشہور ہے۔ اس سے پہلے ترجمہ فرمان علی اور ترجمہ مقبول احمد دہلوی یہ مشہور تھے، اور زیادہ جو مشہور ہوئی تفسیر نمونہ 15 جلدوں میں یا 27 جلدوں میں علامہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کے گروہ نے اس کو پیش کیا، اور علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ شائع کیا۔ اسی ادارے سے جو انہوں نے مصباح القرآن کے نام سے بنایا، بہت زیادہ امامیہ کے علمی کام شائع ہوئے، جن میں تفسیر موضوعی شامل ہے، پیام قرآن، اور اسی طرح علامہ جعفر سبحانی کی بھی کتاب ہے، اور تفسیر المیزان کا ترجمہ جو ہے علامہ حسن رضا غدیری نے کیا ہے، 8-10 جلدیں اس کی بھی شائع ہو چکی ہیں، نہایت علمی کام ہے۔ تفسیر انوار النجف، تفسیر فیضان الرحمن، فاصل الخطاب علامہ سید علی نقی نقن کی، اور بہت ساری دوسری تفسیروں کے تراجم بھی اس ادارے سے بھی شائع ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر
سینکڑوں کام ہیں جو علماء نے کیے. ایک جاندار اور نہایت ادبی اور علمی کام جو 500 سال پہلے برصغیر کے شیعوں نے اس پر کیا، تفسیر سواطع الالہام لکھی، تقریباً 4-5 جلدوں میں ہے عربی زبان میں، اور نقطے والا حرف استفادہ نہیں کیا. یعنی واقعاً ایک فنی کام ہے، ادبی کام ہے. جب بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح شخص نے قرآن کی خدمت کی ہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ عجیب کام ہے، یعنی اس سے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پھیل سکتے ہیں کہ یہ بغیر نقطے کے تو کلام قرآن نے بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ یہ کوئی میں اپنے گھر کی کتاب کی تفسیر تو نہیں لکھ رہا، میں تو قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. قرآن کی کوئی مصلحت رہی ہوگی، اس میں نقطے والے حروف آئے ہیں، لیکن قرآن ناطق جو مفسر قرآن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے بغیر نقطے کے خطبات دیے ہوئے، تو میں ان کی پیروی کر رہا ہوں. تو اس کی طباعتیں برصغیر قدیم میں بھی ہوئیں اور طبع اس کی ملتان سے بھی ہے. ایک بہت بڑی تفسیر جس کا اب تک تعارف نہیں کرایا گیا اتنا اور اس سے استفادہ نہیں ہوا، وہ علامہ حائری کی تفسیر ہے لوامع التنزیل و سواطع التاویل. یہ 30-40 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں پرانی طبع ہے لاہور سے، اور یہ علامہ مجتہد تھے لاہور میں. اور ایک جلد کے جو صفحات ہیں پرانے، وہ تقریباً 800 صفحات پہ مشتمل ہے. بڑے سائز میں یہ شائع ہوئی تھی، اور علم کا یہ منبع ہے. ابھی یہ 100 جلدوں تک اس کی جدید جو طبع ہو رہی ہے وہ تیار ہے. تو علمی کام بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو استفادہ کرنا. ایک جو چیز یہاں پہ وہ بیان کرنے کی ہے کہ آیات الاحکام کے عنوان سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. متشابہ القرآن، فقہ القرآن، یہ قدیم کام ہے. علامہ سید رضی کی جو تفسیر ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. علامہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے زبدۃ البیان، اور ان کے شاگرد ہیں یا شہید اول کے شاگرد ہیں فاضل سیوری کی کتاب ہے کنز العرفان. تو باقی بھی علماء نے آیات الاحکام کی مستقل تفسیریں اور ان کی جو ہے علمی استفادے ان سے کیے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آیات الاحکام 500 تک ہیں، یہ یعنی کہ کام کو آسان پیش کرنے کے لیے ہے، جن سے واضح احکام. حالانکہ قرآن مکمل طور پر جب اس کی تفسیر پر تسلط ہوگا، قرآن کے مزاج کو سمجھے گے، اس کی اسرار و رموز کو سمجھے گے، تو اجتہاد میں اس سے بھرپور استفادہ ہو سکتا ہے. بعض آیات ہیں قصے کے عنوان سے آئی ہیں، بعض آیات ہیں کسی شان نزول ان کا مثلا شخصی ہے، لیکن جب اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ائمہ معصومین نے قرآن کے بارے میں تاکیدات فرمائی ہیں، تو اس سے کلیہ قاعدہ ظاہر ہوتا ہے، بہت زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے. آخری بات جو یہاں پر جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصولی اور اخباری علماء کا یہاں پر اختلاف شدید ہے. اخباری علماء جو ہیں وہ ظواہر قرآن سے مستقیماً استفادہ کرنے اور ان سے اجتہاد اور استنباط کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ گویا کہ قرآن کی تفسیر کے ذریعے استفادہ کرنا چاہتے ہیں جو اہل بیت سے منقول ہوئی ہو. اگر تو تفسیر موجود ہے تو یہ یقیناً ان کا نظریہ بہترین ہے، لیکن جن آیات احکام کے بارے میں روایات موجود نہیں ہیں یا ان کی تفسیر موجود نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ قید لگانا کہ قرآن کی تفسیر اگر موجود نہ ہو تو پھر ہم ڈائریکٹ قرآن کے ظواہر سے استفادہ نہیں کر سکتے، جو اس میں آیات احکام ہیں ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جبکہ اصولی علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے عقلاء عالم کے کلام کے ظاہر حجت ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم جو رئیس العقلاء خالق عقل کا کلام ہے، اس کو بھی حجت مانا جائے گا. اور تو یہ علامہ جو ہے حر عملی صاحب، جن کی کتاب وسائل الشیعہ کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اردو ترجمے میں انہوں نے جلد 18 کتاب القضاوت میں ایک باب بنایا ہے صفات قاضی کے باب میں. انہوں نے ایک باب کا عنوان قرار دیا ہے باب 13، جب تک ظواہر قرآن کی تفسیر اور توضیح ائمہ اہل بیت سے وارد نہ ہو تب تک ظواہر قرآن سے نظری احکام کا استنباط جائز نہیں ہے. صفحہ 90 پہ انہوں نے روایات وغیرہ جو قرآن کے متعلق ان کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ اس کے مطلب کو ثابت نہیں کرتی. اس باب میں کل 83 حدیثیں نقل کی ہیں جناب حراملی نے، جن میں سے مترجم نے 44 کو چھوڑ کر باقی 39 کا ترجمہ کیا ہے. یہ قرآن کے فضائل اور اس کے جو معارف کی وسعت ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور تفسیر بالرائے سے ان میں منع کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ظواہر قرآن پر عمل کرنا
وہ تفسیر بالرائے میں نہیں جاتا۔ علوم قرآن کے بارے میں مستقل کتابیں پہلے تو یہ مقدمات تفاسیر میں ذکر کیے جاتے تھے، جیسا لوام تنزیل کی پہلی جلد میں، تفسیر مجموع البیان، تفسیر طبیان شیخ طوسی اور باقی جو تفسیریں تھیں قدیم دور کے علماء کی۔ ابھی جو ہے مستقل کتابیں بھی اس میں موجود ہیں۔ علامہ ہادی معرفت 10 جلدوں میں ان کی التمہید ہے، اور پھر انہوں نے ایک جلد میں اس کا خلاصہ پیش کیا جو نصابی کتاب شمار ہو گئی، اور اس کے تراجم اردو زبان میں موجود ہیں۔ قرآن کی قرأتوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، قرآن کے جمع اور تدوین کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، محکم متشابہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ نہایت ہی لازم علوم ہیں، ان کے بغیر جو اجتہاد ہے اس میں یقیناً سقم موجود ہو سکتا ہے۔